علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں سورہ حج اور سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ حج جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل بیان فرمائے، حج کی فرضیت والی آیت نازل ہوئی۔ پہاڑی ہے جبل ابی قبیس مکۃ المکرمہ میں، اس پہاڑ پہ چڑھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی صدا لگائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آواز کو اس عالم سے اس عالم تک پہنچایا، عالم ارواح تک، جہاں پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں ہیں، اور جنہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا پہ لبیک کہا، انشاءاللہ انہیں زندگی میں حج ضرور نصیب ہوگا۔ اس صدا لگانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ میں پہاڑ پہ آواز لگاؤں، میری آواز کہاں تک جائے گی، کون سنے گا اور کون آئے گا یہاں میری آواز پر حج بیت اللہ ادا کرنے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، نتیجے تک پہنچانا وہ میرا کام ہے۔ اور یہ صرف بات حج کی نہیں، کوئی بھی کام محنت کرنا انسان کا کام ہے، اس کا صلہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ چاہے اس میں ہم کامیاب ہوں وہ اللہ کی طرف سے، ناکام ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے اس میں، تو ہم صرف محنت کریں اور صلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی صدا میں اتنی برکت کہ ہر سال ماہ ذی الحج بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صدا میں اللہ نے کتنی برکت تھی، کتنا خلوص تھا ان کی صدا میں اور ان کی اذان میں، حج کی جو انہوں نے اذان دی تھی، لاکھوں کا مجمع وہاں پہنچتا ہے، کیا غریب اور کیا امیر بڑے خشوع خضوع کے ساتھ سب حج بیت اللہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ سورہ حج کے بعد سورہ مومنون کی تلاوت ہوئی۔ بڑا پیارا مضمون ہے سورہ مومنون کا۔ خلاصہ سورہ مومنون کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا اس سورہ میں کہ تمہیں اللہ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو ہمارا وجود ہے سر سے لے کے پیر تک، یہ خود ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے اپنے اندر۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو ہم سر سے شروع کریں، سر میں یہ جو دماغ ہے کوئی بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی ڈاکٹر جب اسے کھولتا ہے تو پہلے کہہ دیتا ہے کہ گارنٹی ہم نہیں لیں گے، ایک وائر بھی اگر ہلا پھر ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار۔ اتنے مشکلوں والی تخلیق جو اللہ کے لیے آسان تھی اور آسان ہے، اللہ نے فرمائی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ چہرہ ہے، اس چہرے میں زبان ہے، یہ ناک ہے جس میں سونگھنے کی اللہ نے صلاحیت دی، جس کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، یہ آنکھ ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان ہے جس میں اللہ نے قوت سماعت دی ہے۔ کیا ہے کوئی جو پیدا کر سکتا ہے؟ یا اگر یہ دی ہوئی اگر ضائع ہو جائے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہے اس کا بدل دنیا میں؟ کروڑوں روپے لے کے ہم بیٹھ جائیں پھر ہمیں قوت سماعت ملے، پھر ہمیں قوت بصارت ملے؟ مل ہی نہیں سکتی، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ زبان کیا معمولی چیز ہے جس سے ہم بولتے ہیں، جس کے ہم کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے اس زبان پہ، اللہ لذت جو ہے عطا کرتے ہیں اس کے ذریعے؟ یہ کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ کسی کی اگر کسی بیماری میں زبان کاٹ دی جائے پھر اس سے پوچھو زبان کیا چیز ہے؟ نہ اس کو کھانے کا مزہ، نہ وہ بول سکتا ہے، وہ کون سی زندگی گزارتا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جو اندرونی اعضاء ہیں، یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ گردے ہیں، اور نہ جانے اللہ کی کیا کیا ایک پوری کائنات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ٹھیک ہے تم سورج میں غور نہیں کرتے، چاند میں نہیں کرتے، زمین و آسمان میں نہیں کرتے، اپنے آپ میں غور کر لو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ میں غور کر لو، ایک کائنات ہے تمہارے اندر۔ علماء نے لکھا ہے پورے دنیا میں جتنے اقسام کا پانی ہے، کڑوا، میٹھا، کھٹا، فائدہ مند، نقصان دہ، وہ سارا پانی اللہ نے انسان کے جسم میں رکھا ہے۔ ہر طرح کا پانی موجود ہے انسان کے جسم کے اندر، ساری چیز، پوری ایک کائنات ہے ہمارا جسم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو ہم نے اتنی زیادہ قیمتی چیزوں کے ساتھ مزین کر کے پیدا کیا، تو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم عبث ہو، جیسے چاہے زندگی گزار لیے، اللہ یاد آیا یاد کر لیے، نہیں آیا کوئی بات نہیں، نشے میں زندگی گزار لیے، شراب پی لیے تو کبھی سود کھا لیے، کبھی جھوٹ بول لیے، کبھی حرام کا کام کر لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تم غور کر رہے ہو تم کیا چیز ہو؟
تم کروڑ کروڑ بھی تمہاری قیمت نہیں ہے، وہ پیسے کم پڑ جائیں گے۔ اتنی قیمتی چیز اللہ نے بنائی ہے ہمارا وجود۔ یہ زبان، اس کا صحیح استعمال کریں، یہ آنکھ، اس کا صحیح استعمال کریں، یہ سننے کی جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی تبصرہ نگار نے، کہ یہ جو اللہ نے سننے کی جو طاقت دی ہے اور بھی جو طاقتیں ہیں یہ بڑی متوازن دی ہیں اللہ نے۔ ایسا بھی نہیں کہ ایک سے دو بار ہم سنیں تب ہمیں سنائی دے، اور اللہ نے اتنی تیز بھی سماعت نہیں رکھی کہ چلتی ہوئی ہواؤں کی بھی سماعت ملے اور ہم سو نہ سکیں۔ اللہ نے بڑی معتدل اور متوازن سماعت رکھی ہے، بصارت رکھی ہے، ساری چیزیں، ساری صلاحیتیں، کہ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تمام اعضاء کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں۔ زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے اور گالی گلوچ سے بچائیں، آنکھوں سے بے حیائی کو بچائیں، اور اسی طریقے سے سماعت سے اپنے ہاتھ اور پیر کو ہر ایک کی حفاظت کریں۔ غلط چیزوں کے عادی بن کے، سگریٹ نوشی اور اسی طریقے سے گٹکا، اسی طریقے سے شراب وغیرہ، اس کا عادی بن کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، اپنے اعضاء کو تباہ کرنا، ضائع کرنا، یہ بدترین گناہ ہے، یہ امانت میں بدترین خیانت ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اللہ نے وہی یاد دلایا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا سمجھ رہے ہو، میرے پاس لوٹ کے نہیں آنا ہے، آنا ہے اور سب کا حساب دینا ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جنہوں نے ان اعضاء کا صحیح استعمال کیا، اعمال صالحہ لے کر آئے، نامہ اعمال کا پلڑا بھاری پڑ گیا نیکیوں کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا رہ گیا، وہ صحیح استعمال نہیں کیا اپنے اعضاء کا، اعمال صالحہ نہیں کیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، وہ تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا مستحق بنائے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کہ جس کی آگ کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جب وہ بڑھے گی، ابھی جلائے گی بھی نہیں، ابھی صرف رخ کرے گی ہمارا، اللہ فرما رہے تمہارے چہرے بھسم کے کالے ہو جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اور جب جلائے گی تو کیا عالم ہوگا، اللہ کی پناہ ہے۔ ایسی جہنم اور ایسی آگ، اس سے اللہ ہم سب کو بچائے، تمام مومنین اور مومنات کو بچائے، اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بے مقصد گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔